سے آج میں تفسیر شروع کروں گا. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ کی قدرت کے بیان چل رہے ہیں اس رکوع میں. اللہ نے سب سے پہلے اپنی قدرت بیان کی کہ مٹی سے تمہیں بنایا اور کیسے زمین میں چلتے پھرتے دوڑتے نظر آتے ہو. پھر اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے, تمہارے لیے تمہاری ذات میں سے یعنی انسانوں میں سے بیویاں پیدا کی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, جن سے تمہیں سکون ملتا ہے, جوڑے بنائے اس نے. اور تمہارے درمیان بے پناہ محبت, مودہ کا معنی بے پناہ محبت, بہت زیادہ محبت, گہری محبت اور رحمہ, اور ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ رکھ دیا. بے شک اس میں بڑی بڑی نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں میں اختلاف, اس میں بھی جاننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا. نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. کیسا فریش ہو جاتا ہے انسان کا دماغ, کیسا سسٹم اللہ نے انسان کی بقا کے لیے اس کی باڈی میں لگایا ہوا ہے, کیسے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں کہ کیسا آپ دنیا سے رشتہ آپ کا منقطع ہوتا ہے اور آپ کیسے فریش ہو جاتے ہیں. تو یہ خود بخود یہ اتنا اچھی مینجمنٹ ہو نہیں سکتی, آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی آٹو مشین بھی اگر ہونا تو وہ بھی کسی نے بنائی ہوتی ہے, بلکہ مینول سے زیادہ آٹو مشین کا بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ اگر خود بخود ہو رہا ہے تو یہ بنانے والا ہے کوئی, جس نے یہ آٹو سسٹم لگا دیا ہماری باڈی میں. تو اس سے خالق کا وجود اور پکا ہوتا ہے, یعنی اس سے اور یقین آتا ہے کہ کوئی ہے بنانے والا جو ہم پر بڑا مہربان ہے. یہاں اللہ نے رات اور دن میں نیند کا تذکرہ کیا. اصل تو قرآن بار بار کہتا ہے رات میں نے سونے کے لیے بنائی ہے. تو دن کا تذکرہ اس لیے کیا کہ دن میں بھی انسان آرام کرتے ہیں, ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. اور قیلولہ تو ایک اصطلاح ہے عرب میں بڑی مشہور, قرآن میں بھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے اور حدیث میں بھی بار بار میں بیان کرتا ہوں. قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, یعنی دن میں بھی تھوڑی دیر آرام. تو ہم جب تھک جاتے ہیں دن میں بھی تھوڑا سا آرام کرتے ہیں. تو وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور پھر اس کے فضل کا تلاش کرنا, یعنی تم دن میں اس کے فضل کو, روزی کو تلاش کرتے ہو. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ روزگار کا ہونا, کاروبار کا ہونا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ, بے شک ان باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں, یعنی ہمارے دلائل کو غور سے سنتے ہیں. جو خواہشات میں مبتلا ہو چکے ہیں, نفس پرستی میں ہیں, تو ان کو کہاں اللہ سمجھ میں آئے گا. اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ کا انکار جو ہے نا اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم شرابیں پیتے رہیں, زنا کرتے رہیں, لڑکوں سے بدفعلی کرتے رہیں, نائٹ کلبوں میں ناچتے رہیں. اس کی بیس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے, اس کی بیس ہے خواہشات کی اتباع. کیونکہ اللہ کو مانیں گے تو مذہب کو ماننا پڑے گا, مذہب کو مانیں گے تو اسلام کو ماننا پڑے گا, اسلام کو مانیں گے تو علماء کو ماننا پڑے گا, علماء کو مانیں گے تو پھر علماء جو کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ سب چیزیں ماننی پڑیں گی. آخر میں آ کے جو ہے پھر آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شہوت پرست انسان نے کیا کیا, سرے سے اللہ ہی کا انکار کر دیا تاکہ بیس ہی اڑ جائے, بنیاد ہی ختم ہو جائے اور خواہشات کا دروازہ ان کے لیے کھل جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ, اسی کی نشانیاں ہیں کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے. خوفاً وطمعا, اس میں خوف بھی ہوتا ہے, لالچ بھی ہوتی ہے. تو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے بجلی گر نہ جائے, ایک لالچ بھی ہوتی ہے. خاص طور پر وہ علاقے, عرب میں تو بارشیں بہت کم ہوتی تھیں, اب بھی بہت کم ہوتی ہیں, ان کے لیے تو بارش بہت بڑی نعمت تھی. خطرہ ہوتا تھا کہ بجلی گر نہ جائے. تو خوف کے بعد جو لالچ ہوتی ہے نا, اس لالچ میں بڑا مزہ ہوتا ہے. جب ڈر کے بعد کوئی نعمت ملتی ہے نا تو اس نعمت میں زیادہ مزہ ہے. تو اللہ نے ایسا نظام بارش کا بنا دیا ہے, خوف بھی ہے اور اس میں پھر بارشیں برستی ہیں اور پھر لہلہاتی فصلیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیے, ان کو بارش کی قدر ہے. میں کبھی جاتا ہوں نا صحراؤں میں, تو ان کا تو سارا نظام ہی بارشوں پہ چل رہا ہے. ان کے لیے بارش ایسی ہے جیسے آسمان سے سونے کے سکے برس رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہے. ہم جو شہروں میں مزے کی زندگی گزار رہے ہیں اس کی بیس بارش ہی ہے. اگر یہ بارش ختم ہو جائے تو پہلے گاؤں دیہات تباہ ہوں گے, اس کے بعد آخر میں شہر برباد ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس بارش میں خوف بھی, اس بجلی کی چمک میں خوف بھی ہے اور لالچ بھی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر وہ بجلی کی کھڑک دکھا کے آسمان سے پانی برساتا ہے تمہارے لیے. کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ٹینکر نہیں ہے, کوئی ڈیم نہیں ہے جہاں سے پانی آ رہا ہو. بس اللہ کی قدرت دیکھیں, چلو جی اوپر سے برسا دوں گا, حالانکہ اوپر بھی کوئی ٹینک نہیں ہے, بس ادھر سے پانی کو لے گیا اوپر اور بادلوں سے برسا دیا اس نے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جی, آسمان سے بارشوں کا برسنا تو خود بخود ہو رہا ہے. بھائی خود بخود ہوتا تو اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہ ہوتا. اس کے رزلٹ میں کیا ہو رہا ہے, مردہ زمینیں زندہ ہو رہی ہیں, لہلہاتی فصلیں تیار ہو رہی ہیں, انسان کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. آٹومیٹیکلی یا اتفاقی طور پر بائی چانس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کے رزلٹ اچھے تھوڑی ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو گاڑی میں, اتفاق سے کسی کو ٹکر لگ گئی, آپ کی نیت نہیں تھی, تو اس ٹکر کے نتیجے میں کیا ہوگا, کیا لوگوں کے گھر بن جائیں گے یا بہت ہی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو جائے گا؟ ظاہر ہے فساد ہوگا. یہ کیسا اتفاق ہے, ادھر سورج کی تپش سے پانی بھاپ بنتا ہے اور بادلوں پہ جاتا ہے اور اوپر سے دنا دن بارش ہوتی ہے, اور اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, یحیی الارض بعد موتہا, کیسی بنجر زمین میں کیسے پھل پھول بیل بوٹے اگنا شروع, اور انسان اور جانور کھاتے ہیں اس کو, دودھ آتا ہے, پھر اس سے مکھن گھی نکلتا ہے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آٹومیٹیکلی اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ آٹو مشین کسی نے بنائی ہے، یہ آٹو سسٹم کسی کا بنایا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔